السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس کے ایک 8 سال کا بیٹا تھا۔ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ جب ایک دن ماں گھر آئی تو اس 8 سال کے بچے نے ماں کے قریب آ کر ماں سے کہا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ تم دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف پیار سے دیکھتی ہے اور اپنے پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے۔ اس کے بعد ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور اب میں بیوہ ہوں اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا، تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ جو کچھ بھی کماتی ہوں وہ تجھ پر لگا دیتی ہوں۔ تجھے کھانا کھلاتی ہوں تاکہ بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگاتی ہے اور خوب روتی ہے۔ بیٹا ماں کو چپ کراتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تو کہاں سے لے کر آئے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولتا ہے کہ ماں، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا، تیرے چاچا نے تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر نہیں دیں گے۔ بیٹا بولتا ہے کہ ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چاچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں چاچا سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی ماں کے لیے بس ایک چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکراتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کہاں رہتے ہیں اور کون ہیں؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے، وہاں کیسے جائے گا؟ بچہ کہتا ہے کہ ماں، تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ ماں بیٹے کو نہلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، بچے کو بال سنوارتی ہے اور خوشبو لگا کر اسے چاچا کی طرف روانہ کر دیتی ہے۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے چچا کے مکان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جا کر دیکھتا ہے کہ چاچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ بچہ بڑے ادب کے ساتھ چچا کے پاس جاتا ہے اور چچا کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کے چچا اسے مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، تو کون ہے؟ بچہ بولتا ہے کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا۔ چچا بچے کو پیار کرنے کی جگہ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کو اتنا مارتا ہے کہ بچہ لہولہان ہو جاتا ہے۔ بچے کے سارے کپڑے خون سے بھر جاتے ہیں۔ بچے کو تھپڑ و ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ وہ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے خاطر گھر سے نکل پڑتی ہے۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار ہی تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا ہی رہا تھا، راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور اس سے پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ میں چاچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے گیا تھا، چاچا نے مجھے مارا۔ وہ آدمی بچے سے کہتا ہے کہ سنو بیٹا، خانہ کعبہ جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ بچہ اپنے آنسو صاف کرتا ہے اور گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر خوب روتی ہے اور پھر بیٹے کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ گھر لا کر بیٹے کو نہلاتی ہے، اس کا خون صاف کرتی ہے اور مرہم لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، نہیں دیں گے تمہارے چاچا تمہیں۔ بیٹا پھر سے ماں سے کہتا ہے کہ ماں،
اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے چادر ضرور دیں گی۔ ماں بیٹے سے پوچھتی ہے کہ کون ہے بیٹا وہ؟ بیٹا بولتا ہے کہ محمد۔ ماں بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولتی ہے کہ اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک جادوگر ہے، مجنوں ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں بھی فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر کہہ کر پکارا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے۔ بچہ ماں سے بولتا ہے کہ ماں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں بہت مشکلوں کے بعد بچے کو اجازت دے دیتی ہے۔ بچہ خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، وہاں اسے بہت سارے لوگ بیٹھے ملتے ہیں۔ وہ بچہ سوچتا ہے کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ بچے کو اپنا پہلا والا منظر یاد آتا ہے جو اس کے چچا نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس لیے بچہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھ سکے کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا۔ بچے نے کعبہ شریف کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ بچہ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہی محمد ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھے تھے۔ بچہ قریب جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو بچہ؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے روتے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھ سے آپ کے بارے میں بتایا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اس یتیم بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی تمہیں کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں چادر ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کے لیے بہت خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت کا تو پتہ چلتا ہی ہے، ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی یتیم کی اور بیوہ کی مدد کرنا اتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت بھی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔